نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى ترجمہ اور سلام اس کے چنے ہوئے پر۔ یا الہی غوث اعظم کے غلاموں میں قبول، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے ہم کو عبد المصطفیٰ کر بہر شیخ مصطفیٰ مفتی اعظم جناب مصطفیٰ کے واسطے۔ آپ کی ولادت 22 ذی الحجہ 1310 ہجری 7 جولائی 1893 عیسوی بروز جمعہ بوقت صبح صادق بمقام محلہ سوداگران بریلی شریف۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا سن ہجری اس آیت کریمہ سے نکلتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اس میں گرامی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی اور اصلی نام محمد ہے، اسی نام پر آپ کا عقیقہ ہوا۔ پیر و مرشد نے آپ کا نام ابو البرکات محی الدین جیلانی تجویز فرمایا اور والد ماجد نے عرفی نام مصطفیٰ رضا رکھا۔ فن شاعری میں آپ اپنا تخلص نوری فرماتے تھے۔ بیعت و خلافت 25 جمادی الاخری 1311 ہجری 6 مہینے 3 دن کی عمر شریف میں سید المشائخ حضرت شاہ ابو الحسن احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگشت مبارک حضور مفتی اعظم ہند کے دہن مبارک میں ڈالی۔ حضور مفتی اعظم ہند شیر مادر کی طرح چوسنے لگے۔ حضرت نوری میاں نے داخل سلسلہ فرمایا اور تمام سلاسل کی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا، اور مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ پیر و مرشد کی بشارت سید المشائخ حضرت شاہ سید ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کرتے وقت ارشاد فرمایا، یہ بچہ دین و ملت کی بڑی خدمت کرے گا اور مخلوق خدا کو اس کی ذات سے بہت فیض پہنچے گا۔ یہ بچہ ولی ہے، اس کی نگاہوں سے لاکھوں گمراہ لوگ دین حق پر قائم ہوں گے، یہ فیض کا دریا بہائے گا۔ تعلیم و تربیت مولانا محمود احمد قادری مظفر پوری اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کچھ اپنی تعلیم کے بارے میں بھی فرمائیں، تو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن شریف اعلیٰ حضرت سے بھی پڑھا، منجھلے اور چھوٹے چچا کے علاوہ بڑے بھائی صاحب مولانا حامد رضا سے بھی پڑھا، اس کے بعد فارسی عربی بھی انہی حضرات سے پڑھی۔ جب مدرسہ اہل سنت قائم ہوا تو اس کے اساتذہ بھی مولانا سید بشیر احمد علی گڑھی سے بھی پڑھا، مولانا ظہور الحسن فاروقی رامپوری سے بھی پڑھا۔ جب مولانا رحم الہی مظفر نگری مدرس دوم ہو کر آئے تو ان سے خاص طور پر پڑھا، یہ میرے خاص استاد تھے۔ جب متوسطات پڑھ چکا تو زیادہ تر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر رہتا، جس سے فوائد کثیرہ حاصل ہوئے۔ فراغت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1328 ہجری 1910 عیسوی میں 18 سال کی عمر میں جملہ علوم و فنون پر عبور حاصل کر کے مرکز اہل سنت دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے سند فراغت حاصل کی۔ حضور مفتی اعظم نائب غوث اعظم ہیں۔ بقیت السلف حضرت مولانا شاہ حاجی مبین الدین صاحب قبلہ رضوی امروہوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شہر بریلی میں نواب رحمت جان صاحب رہتے ہیں، میرے بھی موصوف سے قریبی تعلقات ہے۔ ایک بار نواب صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا کہ میرے دل میں یہ آرزو تھی کہ میں کسی خاص غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین سے بیعت ہوں گا، جو اس دور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلتی پھرتی تصویر ہو، جس کے تقوی اور طہارت سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہوتی ہو، جس کے اسلوب بیان سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ملتا ہو، جس کے وعظ و نصیحت سے غوث ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اثر مرتب ہوتا ہو، جس کے سینے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق رسول تڑپ رہا ہو۔ اس وقت میری نظروں میں چند بزرگ ہستیاں تھی، سر فہرست حضور مفتی اعظم ہند تھے اور دیگر بزرگ بھی تھے، مگر میں مطمئن نہ ہو سکا کہ صحیح معنوں میں جانشین غوث اعظم کون ہیں، لیکن میرے سینے میں مچلتے ہوئے جذبات تھے، اڑتی ہوئی تمنائیں تھی، حسرت میں ڈوبا ہوا دل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین کو ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اسی کشمکش اور اسی جستجو میں کوشاں رہتا کہ مجھے نائب غوث الورا مل جائے۔
جائے، حتیٰ کہ میں جانشین غوث اعظم کی تلاش میں بغداد شریف پہنچا۔ بغداد کی گلیوں میں چکر لگاتا، بغداد کی فضاؤں میں مستانہ چال چلتا، صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین کو تلاش کرنے میں منہمک رہتا۔ جب خانقاہ غوث میں پہنچا، درگاہ شریف کے ایک سجادہ نشین جو واقعی میری نظر میں جانشین غوث الورا لگتے تھے، میں نے چاہا کہ ان کے دست حق پرست پر شرف بیعت حاصل کر لوں، مگر پھر نہ جانے کیوں میرے اندر ایک کھٹک سی محسوس ہوئی اور دل میں ان کی طرف سے آرزوؤں کا جو چراغ روشن ہو چکا تھا وہ یک بیک گل ہو گیا۔ میرے دل کی انجمن کا گوشہ محبت سرد پڑ گیا، میری الفت کے زخموں کا بندھن ٹوٹ گیا، دل کی کھلی ہوئی کلی مرجھاتی چلی گئی۔ لیکن یاد رکھیے، غم کی چوٹ ابھرتی ہے تو خود بخود ابر رحمت اس کی حفاظت کرتی ہے۔ غرضے کی دل کی اس کھٹک کی وجہ سے میں نے اپنا ارادہ بیعت منسوخ کر دیا۔ آخر دل بے قراری حد سے تجاوز کرنے لگی تو میری آرزوؤں کی شمع کو روشن کرنے کے لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دریائے رحمت جوش میں آ ہی گیا، اور اچانک میرے اوپر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حالت خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ سرکار دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے جلوہ فرما ہے، ان کے پیچھے پیچھے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے پیچھے سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ہے۔ میری زبان سے برجستہ نکلا، پیارے غوث اعظم، اس وقت دنیا میں آپ کا جانشین کون ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرے ہی شہر بریلی میں تو میرا جانشین ہے۔ مجھ سے پھر بھی نہ رہا گیا اور میں نے عرض کیا کہ حضور کون ہے؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مفتی اعظم ہند کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ دیکھ، یہی تو ہے میرا نائب۔ میں نے اپنی لا علمی پر بے پناہ افسوس کیا اور پھر میں نے بریلی ہی کا سفر شروع کر دیا۔ سرزمین بریلی شریف پہنچ کر آقا نعمت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا تو اس وقت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ ارشاد فرمایا، کہیے میاں نواب صاحب، کہاں کہاں گھوم آئے، کیا کیا دیکھا؟ حضرت کی یہ چند کلمات مبارکہ سن کر میں حیران و ششدر رہ گیا اور اچانک میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ فوری میں نے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر شرف بیعت حاصل کیا۔ شاید اسی موقع کے لیے کسی نے کہا ہے، دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی، کہاں کہاں چراغ جلا، روشنی کہاں کہاں پہنچی۔ حضرات، اس نورانی واقعہ سے صاف طور سے پتہ چلا کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نائب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔